السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی ساعتیں، اس کی مقدس برکات کے لمحات ہمارے اور آپ کے درمیان سے جاری و ساری ہیں۔ رمضان المبارک کے احکامات کے تعلق سے باتیں جاری ہیں، ویڈیوز جاری ہیں۔ مجھے آپ سے بڑی امید ہے کہ آپ ویڈیوز کو مکمل دیکھتے ہیں اور ویڈیوز کو لائک بھی کرتے ہیں۔ آج ہم عوام میں ایک بہت ہی غلط فہمی کا جو ایک رائج ہے اس کا ازالہ کریں گے۔ عوام میں یہ مشہور ہے یہ بات کہ اگر کوئی کسی نے تراویح پڑھی تو اب اس کو روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا، یا کسی نے روزہ رکھ لیا تو اب کیا ہے اس کے لیے تراویح پڑھنی ضروری ہو جائے گی۔ یعنی بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تراویح پڑھی تو اب روزہ رکھنا اب اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ روزہ رکھ لیا اب اس کے لیے تراویح پڑھنا فرض ہے۔ یاد رکھنے کہ یہ ہماری سوچ اور یہ ہماری سمجھ کی غلطی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ہم غلط ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تراویح پڑھنے سے روزہ فرض نہیں ہے، اور روزہ رکھنے سے کی وجہ سے تراویح پڑھنا سنت نہیں ہے۔ تراویح پڑھنا یاد رکھے سنت مؤکدہ ہے، اور روزہ رکھنا فرض عین ہے۔ یعنی یہ دو الگ الگ حکم ہے۔ جب جو دو الگ الگ حکم ہے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم نہیں ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام صیام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب پانے کے لیے، اخلاص کے لیے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آگے فرمایا کہ من قیام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، اس قیام سے مراد کیا ہے؟ تراویح ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں۔ اب یہاں پر دیکھو روزے کے لیے الگ حکم فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کے لیے روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اب جو قیام کے حوالے سے فرمایا، اس قیام کے حوالے سے ہے مراد ہے تراویح۔ اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ اب گناہ تو روزہ رکھنے سے ہی معاف ہو گئے، اب تراویح پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تراویح پڑھنے سے جو گناہ کبیرہ ہیں وہ ہلکے ہو جاتے ہیں، خفیف ہو جاتے ہیں، صغیرہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب تراویح اور روزے کا دو الگ الگ حکم بیان فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تراویح اور روزہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے۔ جب جو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تراویح سنت مؤکدہ ہے، روزہ فرض عین ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری نہیں ہوں گے۔ نہ ہی تراویح پڑھنے کی وجہ سے روزہ فرض ہوگا اور نہ ہی روزہ رکھنے کی وجہ سے تراویح پڑھنی ضروری ہوگی۔ آپ تراویح پڑھیں گے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں لیکن آپ تراویح پڑھیں، آپ کو تراویح پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ کسی مجبوری شرعی عذر کی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ روزہ رکھیے، روزہ رکھنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری جو غلط فہمی ہے یہ کہ تراویح پڑھنے سے روزہ رکھنا ضروری ہے، روزہ رکھنے سے تراویح پڑھنا ضروری ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ ہمیں یہ ذہنوں سے بالکل نکال دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہم سب کو اچھی فکر اور اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہو۔ اگر مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہو تو اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیں، اور اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ جس کے پاس بھی جائیں وہ پوری ویڈیو سنیں اور اس کی اپنی جو مائنڈ میں یہ جو غلطی بیٹھی ہوئی ہے اس کو بھی کیا ہے ختم کریں گے۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مغفرتہ۔ دعاؤں میں مجھ گنہگار کو ضرور یاد رکھیں، اس نیک لمحات میں وہ تو ضرور ہی افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں بھی مجھے
ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔